کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک خلیفہ کا خط کسی دریا میں ڈال دیا جائے اور وہ دریا جو خشک ہو چکا دوبارہ موجیں مارنے لگے؟ السلام علیکم ناظرین، یہ قصہ ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دریائے نیل کا، جو مصر کی زندگی کی علامت تھا۔ جب مسلمان مصر فتح کر چکے تھے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ ایک دن مصر کے لوگوں نے کہا، اے امیر، ہر سال ہم ایک رسم ادا کرتے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی رک جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا رسم ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو دریا میں زندہ دفن کرتے ہیں، تب جا کر دریا بہتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دہل گیا کہ کیسی ظالمانہ رسم ہے۔ انہوں نے سختی سے اسے روک دیا، لیکن کچھ ہی دن بعد دریا کا پانی کم ہونے لگا، لوگ پریشان ہونے لگے۔ تب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ خط لکھا، یا امیر المؤمنین، یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہی پرانی قربانی نہ دیں تو دریائے نیل بہنا بند ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ نے خط پڑھا، کاغذ اٹھایا، قلم نکالا اور صرف چند سطریں لکھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اگلے ہی روز دریائے نیل میں زور کا پانی آیا اور دریائے نیل بہنے لگا جیسے کبھی رکا ہی نہیں تھا۔ یہ صرف پانی کا بہاؤ نہیں تھا، یہ اللہ کی توحید کی جیت تھی، یہ ظالمانہ رسم کا خاتمہ تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور یقین کی فتح تھی۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کس رسم کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا بھروسہ کہاں ہے؟ لوگوں کی بنائی ہوئی روایتوں پر یا اللہ کے حکم پر؟